سوال ہے کہ سب سے ضروری افریقہ میں انویسٹمنٹ کرنے کی وہ طریق کی ہے اور دوستوں کو توجہ دلائی ہے کہ افریقہ میں انویسٹمنٹ کریں. تو وہاں جاپانیوں کو ہماری بھی اس وقت سے خواہش رہی ہے کہ ان کو یہ کنونس کریں, لیکن وہ کنونس نہیں ہوتے. جاپانیوں کو میں نے بھی وہاں کوشش کی تھی کنونس کرنے کی جب میں گیا تھا, اور یہاں بعض پروفیسر جو ایک اقتصادیات کا ماہر تھا وہ بھی مجھے ملا تھا کہ کئی جاپانی جو جن کے احمدی واقف ہوں ان کی وجہ سے وہ ملنے بھی آ جاتے ہیں. ان کو میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا اور پوری طرح کنونس ہو کے گیا تھا. ان کو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اس وقت جو دنیا نئے کیمپوں میں بٹ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا طاقتور اقتصادی یونٹ یورپ کی کامن مارکیٹ کے ساتھ ابھرے گا, اور مشرق کی طاقتوں کے ٹوٹنے کے نتیجے میں مشرقی یورپ جو اس وقت غریب ہے لیکن ٹیکنیکل نو ہاؤ میں بہت امیر ہے, بغیر کسی صلہ دیے ان کو جو سکھایا گیا اس کے پھل اسٹیٹ اجتماعی طور پر کھاتی رہی ہے, اور بڑی بڑی جو راکٹس بنائے گئے دوسری چیزیں ایٹم ہر چیز جو ہے بہت ہی زیادہ ٹیکنالوجی کو چاہنے والی انہوں نے پرفیکٹلی بنائی ہے. تو عوام الناس کی ضرورت کی چیزیں چھوڑ کر اس طرح جو توجہ پھیری گئی وہ اس لیے افورڈ کر سکتے تھے کہ اپنی حکومت تھی, ان کا اس کا افزانہ جتنا دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے تھے. اب وہ کھلی مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری مارکیٹ کے افزانے کا معیار کچھ گرے گا, کیونکہ جب سموئی جاتی ہیں دو چیزیں تو ہاں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اب جو نئی اکانومی یورپ کی ابھرے گی وہ بہت طاقتور ہوگی, جبکہ جاپان میں ایسا کوئی امتزاج نہیں ہے. جاپان میں محدود زمین ہونے کے نتیجے میں اور مزاج محدود ہونے کے نتیجے میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کثرت سے غیر کاموں کو لا کے وہاں اپنی اکانومی پر اثر انداز ہوں. اس لیے جاپان اب دن بدن سکویز ہوگا, اور امریکہ اور یورپ کے اس آزاد مقابلے میں کوریا پہلے سے زیادہ شامل ہو جائے گا, چین پہلے سے زیادہ شامل ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. اب جاپان کی مارکیٹیں سکویز ہوں گی کیونکہ پہلے جاپان یورپ اور امریکہ کی مارکیٹوں پر ہی پنپ رہا تھا, اور مشرق کی مارکیٹس جو تھیں اس کے لیے بہت تھوڑی تھیں. اب سوال یہ ہے کہ مارکیٹس وہ کون کون سی رہ گئی ہیں جس میں اب یہ سارے مقابلہ کرنے والے آئیں گے. اول خود یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ جس کو انہوں نے جاپان کے لیے مشکل بنا دینا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی سے شروع ہو چکے ہے یہ تحریک, اور جو ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے انٹرنیشنل بینکوں میں اس کی ویلیو ختم ہوتی جائے گی, اور وہاں ان کی اقتصادیات پر اب اس کا گہرا بد اثر ظاہر ہوگا. یہ بھی ایک ان کا طریقہ ہوتا ہے اپنی سپریمیسی, اپنے غلبے کو قائم رکھنے کا, کہ اقتصادی غلبہ جب قائم رکھیں تو فوجی غلبہ از خود بخود اس سے تقویت پاتا ہے, اور جس کا اقتصادی غلبہ توڑ دیں اس کے وہ فوجی غلبے کا کوئی خطرہ اس سے پیدا نہیں ہوتا. پھر نو ہاؤ ہو بھی تو ممکن نہیں رہتا. تو بڑی گہری سوچتے ہیں یہ, اور طبی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے, بڑی عقل والی قومیں ہیں. اب جاپان کے لیے کیا راستہ رہے گا؟ میں اب یہ بات کر لوں کہ افریقہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں ان لوگوں نے تجارتیں جو کی, جب بھی تجارتیں کی یک طرفہ فلو یقینی بنایا کہ وہاں کی دولت ادھر منتقل ہو. اگر یہ نہ ہو تو تجارتیں نہیں کرتے. یہ ایک طبی عمل ہے, سوائے اپنی مجبوری کے کہ تجارت کرنے پر مجبور ہے, اس میں کچھ ہاتھ سے دینا پڑتا ہے مگر وہ کم سے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لینے کا نام انٹرنیشنل تجارت ہے. افریقہ کو اتنا چوس چکے ہیں اب تک کہ وہ بلیچ ہو کے انیمک ہو گیا ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن چاہتا ہے. اب یہ لوگ بلڈ ٹرانسفیوژن دے کے پھر اس کو نکالیں, یہ ہو نہیں سکتا. اب انہوں نے لانگ ٹرم واپسی کے پیش نظر ایسے ایسے قرضے اب دینے شروع کیے ہیں جن کے نتیجے میں فوری طور پر یہ کچھ نہ نکالیں, جب وہ پیدا کرے گا وہ اس سے کھینچ لیں گے. یہ وقت ہے جاپان کے لیے کہ افریقہ کے اوپر قبضہ کر کے پہلے اس کو
تقویت کے ٹیکے لگائے، اور جو زمینیں اس کے پاس نہیں ہیں اس کا بدلے میں افریقہ کی زمینیں کھلی پڑی ہیں، وہاں بہترین چھوٹے چھوٹے جاپان بنا سکتا ہے جاپان۔ میرے تصور میں یہ نہیں ہے کہ اقتصادی مدد دے، بالکل نہیں، وہاں اپنی انڈسٹری ایسی قائم کرے کہ اس کی آمد افریقہ کے لیے باہر سے دولت لائے، اور وہ کمپوننٹ انڈسٹری ایسی ہو سکتی ہے کہ دوسری بڑی قومیں چاہیں نہ چاہیں وہاں سے ضرور لیں گے۔ مثلا اس وقت کوریا میں چپس کی جو انڈسٹری ہے وہ اتنی وسعت پذیر ہو چکی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قومیں بھی بعض قسم کے چپس کوریا سے خریدنے پر مجبور ہیں، اور خصوصاً اس لیے کہ وہاں چیپسٹ بن رہے ہیں، اس سے سستے مل ہی نہیں سکتے۔ اگر کمپیوٹر کی مارکیٹ میں آپ نے افلوٹ رہنا ہے، اوپر سطح پانی کی سطح سے اوپر رہنا ہے، تو لازم ہے کہ اس جگہ ان جگہوں میں پیسے بچائے جائیں، کم سے کم کمپوننٹس کم سے کم قیمت پر، جہاں زیادہ سے زیادہ کمپوننٹ جہاں سے بھی ملیں وہ لینے پڑتے ہیں۔ تو افریقہ کو ایک ایسی انڈسٹری دے کر جو اپنی ذات پہ طاقت رکھتی ہو کہ وہ فلوٹ کرے، اور جاپان اس معاملے میں ان کی ایسی مدد کرے کہ ان سے معاہدے کر لے کہ ہم تمہارے شیئر ہولڈر بنتے ہیں، اور لانگ ٹرم معاہدے کرے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو چیز افریقہ میں بنے گی وہ فارن منڈیوں سے افریقہ کو آزاد کرے گی، اور وہ جاپانی انڈسٹری کی پروڈکٹ ہوگی، سمجھے؟ جاپان میں پیدا کر کے افریقہ نہ لائیں، افریقہ کی ضرورت کو افریقہ میں پورا کریں۔ اس کے سلسلے میں میں نے ان کو جو پلان دیا تھا وہ انہوں نے وعدے تو کیے تھے میری باتوں کو آگے پہنچانے کے، پتہ نہیں پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ ان میں سے جو میری سوچ ہے موٹی وہ یہ ہے کہ افریقہ کے ملک کی انڈسٹری ایک ملک میں مکمل یونٹ کے طور پر نہ بنائی جائے، بلکہ مختلف ممالک میں انٹر ڈیپینڈنس کے طریق پر جاپان پلان کرے تاکہ افریقہ یونیفائی رہے، ورنہ انڈسٹریلائزیشن کی جو لانتیں ہیں ایک دوسرے سے مقابلے وغیرہ وہ سب شروع ہو جائیں گے، اور سارا افریقہ اپنی مارکیٹ نہیں کھولے گا۔ سارا افریقہ اپنی مصنوعات کے لیے اپنی مارکیٹ نہیں کھولتا اگر ایک ہی جگہ چیز پیدا ہو رہی ہو۔ ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے، وہاں چھوٹے پیمانے پر پرابلم ہمیشہ یہ بنتی ہے، میری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہر ملک کی قیمت خرید کی جو استطاعت ہے وہ اتنی نہیں کہ بڑی انڈسٹری کو اس پیمانے پر چلا سکے کہ انٹرنیشنل مقابلے میں آ کر وہ پھر بھی سستی چیزیں بیچ سکیں۔ اگر نائجیریا کی انڈسٹری نائجیریا ہی مارکیٹ میں محدود رہے تو چھوٹے دائرے میں چیز پیدا کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ نائجیریا میں غیر ملکوں کی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا مارکیٹ کے لحاظ سے، اس کو پابندیاں لگانی پڑتی ہیں۔ اگر پابندیاں لگائے تو کرپشن جو پہلے ہی ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور سارا جو فائدہ تھا وہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اس کی مثال اگر آپ یاد رکھیں باتیں، ورنہ ٹیپ ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں نے جائزہ لیا نائجیریا میں اس کا فیڈ انڈسٹری قائم کرنے کا، چکن فیڈ۔ وہاں بہت بڑے امکانات ہیں، ایسے مثلا وہ تیتلیاں ہیں، تیتلیوں کو گنی کیا کہتے ہیں، گنی فاؤل، اور اسی طرح جو کھاتے ہیں ٹرکی، اس کا سستا بڑے وسیع پیمانے پر اس کو پروڈیوس کرنے کے بہترین مواقع افریقہ میں موجود ہیں، خاص طور پر نائجیریا میں بہت وسیع مواقع ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہیں۔ مشکل پتہ کیا ہے، کیوں نہیں کرتے وہ آخر؟ اس لیے کہ فیڈ ساری کی ساری یورپ سے خریدتے ہیں، اور یورپ سے فیڈ خرید کر جو پیسہ انہوں نے منافع میں کمانا تھا یورپ پہلے فیڈ میں ہی واپس لے لیتا ہے۔ اس کے بعد ان کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنی پروڈیوس کو
यूरोपियन मार्केट के मुकाबले पर ला सकें। इनका चिकन सस्ता है, उनका चिकन इन हालात के बावजूद कि वो खुला है, कम से कम खर्चे, फिर भी महंगा पड़ता है। इस नुक्ता निगाह से मैंने जायजा लिया कि उनको फीड बनाने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए और मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनियों से राब्ते किए। मुश्किल ये दरपेश थी कि वो ख़ास दवाएं हैं जो बाज़ प्रोटीन्स हैं, बाज़ और दवाएं हैं जिनके बगैर फीड कामयाब हो नहीं सकता। वहाँ जो कॉमन बेस है फीड का, आम जिसकी बुनियाद बनता है, जिस पर खुराक की बुनियाद है, वो है मछली का वेस्ट और मकई, और ये दोनों बाफरात हैं और सबसे सस्ती हैं वहाँ। इसलिए जो भी चिकन की ग़िज़ा बनाने के लिए बुनियादी खाना चाहिए वो वहाँ इतना सस्ता है कि यूरोप उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। उसमें अगर वो यूरोपियन इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ना डालें तो बीमारियां मुर्गियों को पकड़ लेती हैं और कई किस्म की बलाएं पकड़ लेती हैं, पूरी सेहत नहीं आती। और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा रखी हुई है उन्होंने कि वो सारे सस्तापन ख़त्म और उसके बाद फिर महंगा हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फीड बनाएं किसी तरीके पर, और ऐसी कंपनियों से राब्ता किया जो ये कहती थी कि हम ये दवाएं बनाने में आपके मददगार होंगे, और आखिर पे जाकर फिर वही धोखा निकला। मैं हैरान हूं कि जो हमारे थर्ड वर्ल्ड ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड ममालिक किस तरह इनसे आंखें बंद करके सौदे कर लेते हैं एड के नाम पर। कहीं कोई एड नहीं है, हर जगह छुपे हुए दाव हैं, छुपे हुए दाम हैं, उनमें जरूर फंसता है आदमी। मैं इस मिसाल आपको दे रहा हूं, जापान को भी समझाने की जरूरत है, उनको पता तो है, लेकिन इस ताल्लुक में कि अफ्रीका इस तरह बेकार बैठा हुआ बेचारा, उसमें अगर जापान ने इंडस्ट्रियली उसकी मदद न की संजीदगी से, जो मैंने बयान किया है कि छोटे जापान क्रिएट करें, उनके राइट्स लें वहां से रहने के और मुआहदे हों इंटरनेशनल, वहां उन मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करें और बाहर भी वहां से एक्सपोर्ट करें, तो फिर अफ्रीका की मंडी तो इनकी बनी ही बनी है। उसके अलावा गैर मुल्कों से भी अफ्रीका की मंडी जब मुकाबला करेगी तो इनके लिए मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जिस तरह फार ईस्ट की मंडियां सस्ती लेबर की वजह से कामयाब हुई हैं, अफ्रीका की मंडी उसको भी बीट कर सकती है, कोरिया वगैरह को भी पीछे छोड़ सकती है। लेकिन अमदन इन्होंने इसको छोड़ दिए, वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां से इनको खतरा कोई नहीं इतनी दूर से, और उनको वैसे ही ईसाई बना बैठे हैं। यहां अफ्रीका के जागने से इनको खतरा महसूस होता है। अब वो मैं कहानी आपको पूरी मुकम्मल सुना दूं। एक ऑफर मिली कि हम आपको 5 साल के लिए बगैर कीमत वसूल किए फ्री इंडस्ट्री मुहैया करते हैं जो ये बनाएगी दवाएं। पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो ये मसला हल हो गया। पता लगा कि वो जब मैंने मजीद तहकीकी इंडस्ट्री है क्या चीज़, तो पता चला कि चूंकि इंडस्ट्री दिन ब दिन तरक्की कर रही है, इसलिए वो क्लमजी इंडस्ट्री जो पुरानी ज़्यादा महंगी पड़ती है और नई का मुकाबला नहीं कर सकती, उसको ये थर्ड वर्ल्ड को देते हैं, और थर्ड वर्ल्ड को देकर अपने जंग की कीमत भी मिल गई और ये बात यकीनी बना दी गई कि हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। समझे? ये थी इसमें हिकमत या चालाकी। और फिर अगली और भी मैंने कहा चलो इसी तरह ही सही, जो इंडस्ट्री की ज़्यादा नफास्तें हैं वो हमें उस मुल्कों में इसलिए नहीं चाहिए कि हम लेबर के ज़रिए उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन बात करके देखें। मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या बना के दोगे। पता है क्या बताया, ये तो सिर्फ मिक्सिंग मशीन है, इंग्रेडिएंट्स हम वहां बनाना चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता, अनथिंकेबल, कोई इम्कान नहीं है। तो वहां जिन लोगों ने ये दवाएं इंपोर्ट करके मिक्सिंग अपने तौर पर शुरू की और अपनी तरफ से फीड बनाने शुरू किए, उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए और दवाएं इंपोर्ट की ताकि शायद मुकामी तौर पर हम गैर कौमों के एहतियात से बरी हो जाएं।
لیکن بدیانتی نے مصیبت ڈال دی. انہوں نے وہ فیڈ سستا فیڈ تو رکھ لیا, یہ دوائیں کم ڈال دیں تاکہ پیسے بچیں, اور کچھ دنوں کے بعد ساری انڈسٹری تباہ ہو گئی, کیونکہ جن مرغی خانوں کو ان سے خریدا تھا وہ مرغیاں تباہ ہو گئیں. تو اس کے بعد وہ مجبور ہیں فارن کنٹری سے خریدنے پر اور اتنا مہنگا کر دینے پر کہ وہاں سے اگر یہ مرغی ایکسپورٹ کریں تو یورپ چھوڑ کے دنیا کے کسی ملک میں بھی یورپین فوڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمجھے؟ جاپان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہاں ان انگریڈینٹس کی انڈسٹری لگائے, اور جو نیچرل ذرائع ان کو مہیا ہیں ان کے ذریعے ان کو اتنا بوسٹ ملے گا کہ دنیا کی فوڈ کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب تک یہ بیکار پڑا ہوا ہے ان کی جو اسٹیپل فوڈ ہے ان کا, مکئی وغیرہ یا جام وغیرہ. یام کی ضرورت نہیں, مکئی اتنی ہوتی ہے وہاں, اس کو بھی اگر یہ مزید مدد دے کر زیادہ پروڈکٹیو بنا دیں ماڈرن فارمنگ کے ذریعے, اس کی جو کاشت ہے اس نئے طریق پر کی جائے اگر, تو اس کی برداشت پہ بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. یعنی اگر 8 من ہے تو 50 من بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں ذرائع استعمال کریں, اور جب انڈسٹری جاتی ہے جو کس کا بیس ہو کسی چیز پر تو یہ ساتھ ضرور کرواتی ہے. بیج آرا بنانا, یہ ساری چیزیں کنکومیٹنٹ فیکٹرز ہیں. پھر جو مچھلی کا ویسٹ ہے بیکار, بے شمار ویسٹ ہوتا ہے. جو وہاں ٹرالرز جو مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ عام مچھلی جو ہوتی ہے نا, جو عام لوگوں کی پسند کی نہیں ہے, وہ ساری پھینک دیتے ہیں, ڈمپ کر دیتے ہیں. اور پھر جہاں مچھلی صفائی ہو کر پیکنگ ہو رہی ہے اس کا بہت سا ویسٹ ہوتا ہے. یہ سارا ویسٹ بہترین ہے, وٹامن رچ, اور مرغیوں کی غذا کے لیے اور پرندوں کی غذا کے لیے آئیڈیل ہے. اس میں وہ دوائیاں بس ہے جو کمی ہے. وہ دوائیاں بھی اگر یہ بنانا شروع سکھا دیں تو افریقہ دنیا کی فیڈ انڈسٹری پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے. ان کو اپنی ضرورت ہو تو مجبور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تھا جہاں امپورٹ کرنی پڑے وہاں کریں گے لازماً. اگر سستا فیڈ افریقہ سے ملے گا تو کچھ دیر کے اندر یورپ کی جو اس کی کیٹل کیا کہتے ہیں اس کو, پولٹری فارمنگ, چک فارمنگ, وہ اپنا مال باہر سے خریدنے لگ جائے گی, اور اس میں کوئی قانون ان کو روک نہیں سکتا کیونکہ ہیں قانون کے پابند لوگ. یہ خوبی کی بات ہے, وہ زبردستی کسی کو نہیں روکتے. حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے اقتصادی تقاضے پورے ہوں اور کسی کو قانون مجبور بھی نہ کیا جائے. اگر باہر سے سستی چیز ملی تو انہیں لینی ہے, ابھی بھی لیتے ہیں, کوئی نہیں روک سکتا ان کو. یہ مثالیں میں بتا رہا ہوں ساری. اس وضاحت سے تو میں نے ان جاپانی صاحب کو نہیں بتائی تھی کیونکہ 1.5-2 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے. بنیادی اصول سمجھائے, وجہ بتائیں کیوں جاپان کو ضرور اس پہ قدم اٹھانا چاہیے, ورنہ جاپان کی اقتصادیات بعد میں سکڑ کر بالکل خطرناک ہو جائیں گی اور وہاں فساد شروع ہو جائیں گے اور بدامنی پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں. تو گئے تو بڑے مطمئن تھے, آگے کو پتہ نہیں لگا کچھ. جیسے یورپین بنائی ہے مارکیٹ, اس طرح جاپان, کوریا, ہانگ کانگ, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. اس کی وجہ ہے کہ کوریا کے اوپر پہلے ہی امریکہ کا قبضہ ہے اور جاپان سے وہ صدیوں سے خائف ہیں جائز طور پر. اس لیے وہ اپنے آپ کو جاپان کی جھولی میں ڈالنے میں محفوظ نہیں سمجھتے, اور امریکہ سے ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ جو ریجنل گروپ ہے وہ جب اس کو فائدہ نہیں دیں گے جاپان کو. ان کا ان معاملات میں ان کی انڈسٹری سے بھی مقابلہ ہے. منڈیاں کہیں اور ہیں, وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جو غریب ممالک کے سارے وہ منڈیاں ہیں, اور یورپ اور امریکہ بھی امکانی منڈی ہے. اگر آپ قیمتیں اتنی گرا دیں کہ ان کی سب ترکیبوں کے باوجود ان سے سستی چیزیں دے رہے ہوں تو پھر آرٹیفیشل ٹیرس کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے. معمولی فرق ڈالتے ہیں, زیادہ نہیں پڑ سکتا. سمجھ گئے؟ اب وہ یاد رہے گا, اور نہ یہ سنا کے اس کے ترجمہ کروائیں
اور وہاں کے جو دانشور لوگ ہیں، سیاستدان بھی اور اکانومسٹ بھی اور انڈسٹریلسٹ بھی، ان کو جاپانی اچھے جاپانی میں کروا کے سب کو مل کے تحفے دیں. کیا یہ آپ کے لیے ایک ترکیب ہے؟ مانیں گے تو آپ کا فائدہ، نہیں تو نہ صحیح. لیکن اگر یہ مانے تو کوئی افریقہ میں ہم خدا کے فضل سے اس کثرت سے ہیں کہ آپ کے وہاں کے مسائل حل کرنے میں ہم مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ افریقہ بدیانت بہت ہو چکا ہے انفارچونیٹلی، اور وہاں این جی او سارے فیل ہو گئے ہیں ان کے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، کیونکہ وہاں بدیانتی بہت ہے. احمدیت اللہ کے فضل سے اس پہلو سے تمام غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مدد کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے جو خود بھی اپنی انڈسٹری میں لگائی، احمدی ہونے کی وجہ سے ہم ان بلاؤں سے بچ گئے جو باقی ملک کی انڈسٹری کو کھا رہی ہیں.